الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وسلم علیہ. دی روز دربستان سرا کے ہم توتیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی ہیں چرچا شوق میں کشفت دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی ہے چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما، وہی حق دیگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تمام حمد و ثنائیں اس کریم وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے کہ جس کے لیے کریم خدا نے یہ کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ اللہ اکبر۔ اور کریم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والا بنائے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ اور کریم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم جل جلالہ اپنی رحمت کی وجہ سے کریم خدا ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے اور کرم فرمائے اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ جو جہاں کہیں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کے اندر پس رہے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی داد رسی فرما، ان مظلوموں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان مظلوموں کے مال جان کی حفاظت فرما، ان مظلوموں کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو حاجت مند ہیں کریم خدا ان کی حاجت مندی کو پورا فرما، جو نیاز مند ہیں کریم خدا ان کی نیاز مندی کو پورا فرما، جو قرض دار ہیں کریم خدا اسے قرضوں سے خلاصیاں عطا فرما، اور جو کسی زہری باطنی بیماری میں مبتلا ہے الہ العالمین اس کی بیماری کو دور فرما کر شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما کر نعمتوں سے مالا مال فرما۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی آمد کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری و اطاعت گزاری والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس مہینے پر۔ خاص کرم نوازی کریم خدا فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو کریم خدا بخش دیتا ہے جن بندوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ جس کی آمد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عنایتیں عطا فرماتا ہے اور فضل اور رحم اور کرم عطا فرماتا ہے۔ اس قدر کرم کے، فضل کے، رحم کے اس کے چھینٹے برستے ہیں کہ جس کے اوپر وہ چھینٹا اللہ کی رحمت کا برستا ہے وہ بندہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں کامیاب انسان بن کے اللہ کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، جس میں اپنے عظمت والے قرآن، لا ریب بے عیب بے شک کا کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں کریم خدا ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں فرمایا کیا کہ بے شک مہینوں کو گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ فرمایا اس 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی
اور رحم اور فضل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جس طرح عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، جو بندہ اس کریم کے در پر آ جاتا ہے اور اس کریم کے در پر آ کر نیاز جبین کو جھکا دیتا ہے، اس کریم کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، اپنے چہرے کو جھکا لیتا ہے، زمین پر رگڑ لیتا ہے، کہتا ہے مالک میں زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، اے مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے اوپر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ تو کریم خدا اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہوگا، اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح نظر آ، یہ میرا بندہ گناہوں میں مبتلا تو رہا، یہ میرا بندہ نافرمانیوں میں مبتلا تو رہا، یہ میرا بندہ پریشانیوں میں بھی مبتلا تو رہا، یہ میرا بندہ مصیبتوں میں بھی مبتلا تو رہا، پر میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جھک گیا ہے، دامن کو پھیلا لیا ہے، نظروں کو جھکا لیا ہے۔ اے فرشتوں اب دیکھو میں خدا کی رحمت کو، میں خدا کے فضل کو، کہ میں خدا بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جو اس نے ہم سب کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس مہینے کی برکت اور فضیلت جس کی شان وراء الورا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت والے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بہت سے پیارے پیارے واقعات جو کہ رمضان المبارک میں ہوئے ہیں، وہ بھی کئی شانوں، عظمتوں اور مقاموں کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال کے 12 مہینوں کو ذکر فرماتا ہے، اور ان برکتوں والے مہینوں میں کریم خدا فرماتا ہے کہ مالک یوم جزا اور محکم نظام قائم کریم خدا نے فرمایا یہ وہ مہینہ ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں خاص و خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح سارے دن بنائے گئے اللہ کے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے اور جمعہ ہے، فرمایا ان سارے کے سارے دنوں میں جو افضل دن ہے، جو فضیلت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا دن ہے، جو بڑا دن ہے، جسے یوم العید کہا گیا ہے، فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جو سردار دن ہے، ان سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک۔ فرمایا بندہ آیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آ کر جھکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا، اس کی بارگاہ میں دامن کو پھیلایا اور عرض کیا، اے باری تعالیٰ 7 دن میں گناہوں میں مبتلا، خطاؤں میں مبتلا رہا، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں بھی مبتلا رہا، اللہ میں جس قدر تیری عبادت کرنا چاہیے تھی اس قدر میں تیری عبادت نہ کر سکا، جس قدر تیری بارگاہ میں مجھے آنا چاہیے تھا نہ آ سکا۔ اللہ آج سردار دن، افضل دن، یوم العید، جمعۃ المبارک کے دن، اللہ میں نے نہایا، کپڑے اچھے پہنائے، خوشبو لگائی، میں اس نیت سے تیرے گھر میں آیا، تیری بارگاہ میں آیا کہ آج میں اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکوں گا، دامن کو پھیلاؤں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ اے رحمان و رحیم، اے ستار و غفار، اے زمین و آسمانوں کے مالک، ہم سب کے پروردگار، اب میرے اوپر فضل اور کرم کا معاملہ فرما اور میری بخشش کا پروانہ جاری فرما دے۔ فرمایا یہ بندہ 8ویں دن جب اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے نا، تو فرمایا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے، یہ 8 دنوں کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ
بندے سے سرزد ہوتے ہیں زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، عمل کے ذریعے، جسم کے ذریعے، سننے کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، اور اسی طرح بولنے کے لیے زبان کے ذریعے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے ذریعے، چلنے کے لیے پاؤں کے ذریعے۔ فرمایا جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں نا، جب بندہ 8ویں دن اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر اپنے اس چہرے کو رگڑ لیتا ہے تو کریم خدا بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ آج جو ہے وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور جھک گیا ہے، اور میری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ جب پیش ہو گیا ہے تو کریم خدا فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں خدا نے بھی اپنی رحمت اس کے اوپر نچھاور فرما دی ہے اور اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جس طرح دنوں میں سردار دن جمعۃ المبارک ہے، اور اس میں 8 دنوں میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور دامن کو پھیلاتا ہے، نظروں کو جھکاتا ہے اور مانگتا ہے اللہ معاف فرما دے، تو رحیم کریم ستار غفار وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہم سب کا پروردگار وہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے جو بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں محرم بھی آیا، سفر بھی آیا، وہ سارے آئے، شعبان، رمضان، آگے جو ہے وہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، فلاں فلاں، یعنی کہ یہ 12 مہینے یہ گزرے، اور ان 12 مہینوں میں فرمایا ایک مہینہ ہم نے ایسا رکھا ہے وہ اتنی فضیلت والا ہے، اتنی شانوں والا ہے کہ جس کے کیا کہنے۔ جس طرح 8 دنوں میں جمعۃ المبارک افضل ترین دن، فرمایا اسی طرح 12 مہینوں میں ایک مہینہ افضل ترین مہینہ ہے۔ فرمایا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ رمضان المبارک کا ہے، وہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ گناہوں میں مبتلا رہا، پریشانیوں میں مبتلا رہا، خطاؤں میں مبتلا رہا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں اس نے زندگی کو گزارا، ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا، اس مہینے میں اس نے آ کر سچی توبہ کر لی، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر جھک گیا، اللہ سے معافی مانگ لی۔ کریم خدا فرماتا ہے بندے میری بارگاہ میں آ جانا تیرا کام ہے، اور تیرے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دینا میں خدا کا کام ہے۔ آ تو صحیح نا میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگ تو صحیح نا۔ اے بندے بس تو میرے سے مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں۔ اے بندے اتنا مانگ لے جو تیرے سے سنبھل نہ سکے، میں تجھے اتنا عطا کروں، عطا کرتا جاؤں۔ اے بندے تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں۔ فرمایا آ تو صحیح نا، یہ وہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اور جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو معاف فرمائے گا جن بندوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر وسیع ہوگی، برکت اس قدر ہوگی، فضیلت کریم خدا اس مہینے کو اس قدر عطا فرمائے گا۔ فرمایا عام دنوں میں ایک نماز پڑھے گا آ کر ایک نماز کا ثواب دوں گا، اگر اس مہینے میں آ کر نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عام دنوں میں ایک نیکی کرے گا ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ عظمتوں والا وہ مہینہ ہوگا جس میں ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 70 سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا ہاں تو صحیح نا۔ اور اسی طرح فرمایا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹا خاصیت کے لائق تھا، ہر بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا خون تھا، آپ کی ہی نسل میں سے تھا، لیکن ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے
وہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ تھے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس قدر پسندیدہ تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے مانگتے تو آپ کا والد حضرت یعقوب علیہ السلام اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا تھے تو سارے 12 کے 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے ہی تھے، تو ان کے ہی بیٹے تھے، تو انہی کے فرزند۔ فرمایا پر ان 12 میں جس کو شان، فضیلت، مقام، مرتبہ، عزت، یہ منزلت ملی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی کرم نوازی اور فضل مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ ان کی وجہ سے ہی ان کے والد محترم کی بینائی واپس آئی، اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کا شہنشاہ و بادشاہ بنا دیا تھا۔ اور فرمایا پھر دیکھیں وقت گزرتا رہا، تھے 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ 12 بیٹے اپنا اپنا مختلف کام کرتے ہیں اور مختلف طور پر وہ زندگی کی مصروفیات ان کی ہے، گزر رہا ہے معاملہ، پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اوپر امتحان آتا ہے۔ کنویں میں ڈال دیے گئے، وہاں سے نکال کر فروخت کر دیے گئے، مصر میں جا کر قید کر دیے جائے، مصر میں جا کر بازار میں بکا دیا گیا، پھر دوبارہ سے سونے کے ذریعے تلوا دیا گیا، پھر حتیٰ کہ تہمت لگا دی گئی، اور پھر حتیٰ کہ آپ کو زندان میں ڈلوا دیا گیا، اور پھر زندان سے نکلوا کر کریم خدا نے اسی شہر، اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب فرمایا یہ چیز ادھر بھی دیکھیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں، پر ان 12 مہینوں میں یہ شعبان کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں حکم نہیں ہوا کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ فرمایا نہیں، اسی طرح پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس سے پیچھے اس مہینے ماہ رمضان کے بعد جو آنے والا ہے، اس کے بعد کا مہینہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج جو آئے گا، آگے محرم، سفر جو آئے گا، ان میں نہیں یہ حکم۔ فرمایا ایک ماہ رمضان کا مہینہ، جس طرح یوسف علیہ السلام پر قربانی، جس طرح یوسف علیہ السلام پر آزمائش، جس طرح یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مراتب ملنے کے لیے آزمائش میں ڈالا گیا، فرمایا اسی طرح ماہ رمضان ایک مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا آتا ہے جب بندہ اس میں آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خواہشات کو ترک کرتا ہے اور پھلوں کو دیکھ کر صبر کرتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر کریم خدا اس قدر اس بندے کو مقبولیت عطا فرماتا ہے، کریم خدا فرماتا ہے آ بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا، پھر تخت نشین ہوئے، پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ وہ 11 بھائی چلے اور چل کر آ کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ 12 مہینے ہیں میرے، جیسا وہ 12 بھائی تھے اور وہ بندے میرے تھے اور ایک باپ کی اولاد تھی، پر ان میں ایک فضیلت یوسف کو عطا کی گئی۔ فرمایا 12 مہینے میرے ہی ہیں، پر ان 12 مہینوں میں ایک فضیلت جو رمضان کو عطا کی گئی ہے وہ اس قدر اعلیٰ و افضل ہے۔ 11 مہینے جب بندہ گناہوں میں مبتلا رہا، اس مہینے میں آ کر اس نے صبر بھی کیا، اس مہینے میں آ کر اس نے روزہ رکھا، خواہشات کو ترک کیا، نمازوں کو پڑھا، قرآن کو اٹھایا، قرآن کو سنا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو چوما، قرآن کو سمجھا۔ فرمایا اس مہینے یہ بندہ آزمائش پر اترا پورا تو کریم خدا فرماتا ہے 11 مہینوں کے گناہ میں رمضان المبارک کی برکت سے معاف فرما دیتا ہوں۔ جس طرح 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکا دیا اور یوسف علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا
اللہ یہ میرے بھائی تھے، یہ 11 کے 11 میرے بھائی تھے، انہوں نے گناہ کیا، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، شیطان نے انہیں ورگلایا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے یہ کام کر دکھایا، اللہ اب میرے پاس آگے ہے، جھک گئے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تجھے الہ مانتے ہیں، تجھے معبود برحق مانتے ہیں، اللہ یہ بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست پر آگے ہیں، جھک گئے ہیں، اے خدا میں یوسف تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے ان بھائیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو کریم خدا فرماتا ہے یوسف کی برکت کی وجہ سے، ایک یوسف کی وجہ سے ہم نے اس کے 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، جب بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا، آب اعظم زمین کو جھکا لے گا اور دل کو کھول کر اللہ کی پاک بارگاہ میں صاف کر لے گا، پاک معطر کر لے گا، گناہوں سے فرمایا پاک کر لے گا، تو کریم خدا فرماتا ہے پھر ہم 11 مہینوں کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں اور اس بندے کو اپنے پاک بندوں میں داخل فرما لیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ ماہ رمضان المبارک کا ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، ماہ مقدس کا خیال بھی ہوگا، ماہ مقدس میں عبادات کی لذت سے فائدہ بھی اٹھائے گا، ماہ مقدسات میں وہ بندہ گناہوں سے بچے گا بھی صحیح، ملاوٹ سے بچے گا، سود سے بچے گا، ریاکاری سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، یاری سے بچے گا، فناکاری سے بچے گا، ایک اللہ سے یاری لگائے گا، لو لگائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر دکھائے گا۔ اس ماہ رمضان کو جو ہے وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ یہ ایسا کرنے والا جیسے کرے گا، اللہ فرماتا ہے پھر یہ خالی نہ رہے، فرشتوں کے درمیان میں اعلان بھی کریم خدا فرما دیتا ہے، اور ساتھ کریم خدا فرماتا ہے کل ماہ رمضان پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے باری تعالیٰ انہوں نے میرا ادب کیا تھا، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں ان سب کو گناہوں کو معاف فرما کر اور جنت عطا فرما دے۔ یہ اس قدر فضیلتوں کا، برکتوں کا، حاملوں کا یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، جو بہت بڑی کتاب نزہۃ المجالس ہے، تقریباً جو 1000 سال پہلے کی لکھی گئی ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کی پاک بارگاہ میں گئے تھے نا، کریم خدا سے ہم کلام ہوئے، کریم خدا کا دیدار کیا معراج کی رات۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا، اس فرشتے کا حلیہ سنیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ کس قدر شانوں اور حاملوں کا جو ہے وہ منفرد جو ہے وہ چہرہ ہے۔ فرمایا وہ سدرۃ المنتہا کے نیچے اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، فرمایا اس کے قد کی لمبائی 1000 برس کی مسافت کے برابر ہے، اتنا لمبا اس کا قد ہے اس فرشتے کا۔ فرمایا 1000 سال کوئی بندہ اس پر چلتا رہے تو 1000 سال تک چلنے تک بھی اس بندے کا، اس فرشتے کا قد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اس سے بھی بڑا۔ آگے آئیے، فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا اس فرشتے کے 1000 سر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس فرشتے کے 1000 سر کریم خدا نے بنائے ہیں، اور فرمایا ہر سر میں 1000 کریم خدا نے چہرے رکھے ہیں، ہر ایک سر میں 1000 چہروں کو کریم خدا نے رکھا ہے، اور فرمایا ہر چہرے میں 1000 منہ کو رکھا ہے، اور فرمایا پھر ہر منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 زبانیں لگائی ہیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد ہر زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوں کو اگایا ہے، اور ہر بال میں فرمایا 1000 موتیوں کو رکھا ہے، اور پھر فرمایا ہر موتی پر 1000 نور کے دریا بہتے نظر آتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پھر ہر دریا سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 نورانی مچھلیوں کو رکھا ہے، اور پھر ہر مچھلی کا طول، اس کی مسافت فرمایا 100 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک مچھلی اتنی بڑی ہوگی، فرمایا 100 سال تک اس کے اوپر چلتے رہے تو اس کی مسافت، اس کی لمبائی وہ ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا اتنی نورانی مچھلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فرمایا اس کی پشت پر جو لکھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس فرشتے کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، تو جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے نا، کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان ذی الملک القدوس العظیم، جب یہ کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرش جو ہے، عرش جو ہے وہ گھومنے لگتا ہے۔ اللہ کا فرش، اللہ کا عرش، اللہ کا وہ مقام، فرمایا وہ جھومنے لگتا ہے جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا اس کی اتنی اچھی آواز ہے، اتنی آواز میں اللہ نے اس کو مٹھاس رکھا ہے۔ فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا شب معراج جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا تو اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر سلام کیا، اور میں محمد نے اس فرشتوں کو اس کا جواب دیا۔ فرمایا اس نے دونوں سبز پر پھیلائے اور میرے قدموں کے نیچے بچھا دیے، اور فرمایا وہ اس قدر جو ہے وہ زیادہ بڑے تھے، اس قدر زیادہ بڑے تھے، فرمایا زمین و آسمان اس پروں کے نیچے بھر گئے، اس قدر اعلیٰ تھے۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس نے پھر حضور علیہ السلام کے دونوں آبروؤں کے درمیان بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد اس فرشتے نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا ہے۔ اتنے بڑا فرشتہ، اس کی ساری بات یہی ہے کہ معراج کی رات حضور کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی لے رہا ہے، اور مبارک کیا پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جو آپ کی امت کو عطا کیا ہے، یہ اتنا اعلیٰ عطا کیا ہے کہ کریم خدا نے رمضان مبارک کی برکت سے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو تمام احباب سے یہی ہے گزارش کہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت سعادتیں اس کو حاصل کریں، اس میں عبادت کریں، اس کریم خدا کو منائیں جس کو جو ہے وہ ہم نے ناراض کیا ہے، نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ اس کی بندگی کریں۔ تو آج وقت ہے کہ اس کی بندگی بھی کر لیں، اس کو منا بھی لیں، اسے راضی کر لیں، اس خدا کو جس خدا نے پیدا کیا ہے، اس خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں جس خدا نے مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے اور پوچھنا ہے اے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا؟ میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو لہٰذا یہ ہر سال رمضان مبارک ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ اسی کے نصیب میں ہوتا ہے جس کے نصیب میں کریم خدا لکھ دے۔ اللہ اکبر، نہیں تو حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہمیں رمضان مبارک میں عبادت کرنے والا بنائے۔